بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اما بعد۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پروگرام میں آپ کا سواگت ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے عقد کے صیغوں کے سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ عقد کتنے طریقے سے ہے، یا تو خود لڑکا لڑکی پڑھتے ہیں، یا دونوں ایک ایک وکیل لے لیتے ہیں، یا جو ہے دونوں ایک وکیل لے لیتے ہیں۔ یہ تین صورتیں بتائی تھیں، اور ہم نے آپ کے سامنے ایک صیغہ بیان کیا تھا کہ اگر لڑکا لڑکی خود عقد پڑھتے ہیں تو لڑکی پہلے صیغے کو پڑھے گی اور اس کے بعد لڑکا قبول کرے گا۔ لڑکی صیغہ پڑھے گی زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم، اور اس کے بعد جو ہے لڑکا جواب دے گا بغیر فاصلے کے قبلت التزویجہ یا قبلت ہاکذا، یعنی لڑکی نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو تمہاری زوجیت میں دے دیا ہے مہر معلوم پر، یعنی وہ مہر جو پہلے سے معین کر لیا گیا ہے، یعنی مہر جو ہے پہلے سے معین کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ لڑکا کہے کہ ٹھیک ہے میں نے قبول کر لیا۔ تو یہ صورت تھی۔ البتہ یہ ایک صیغہ ہے، اور بھی دوسرے صیغے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ یعنی دونوں ایک ایک وکیل لے لیتے ہیں، جیسا کہ رائج بھی یہی ہے اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے لڑکی کا وکیل صیغہ پڑھے گا۔ مثال کے طور پر لڑکی کا نام ہے فاطمہ اور لڑکے کا نام ہے احمد، تو لڑکی کا وکیل جو ہے وہ صیغہ پڑھے گا اس طریقے سے زوجت موکلتی فاطمۃ موکلک احمد علی الصداق المعلوم، یعنی میں نے اپنی موکل یعنی جس نے مجھے وکیل بنایا ہے، میں نے اپنی موکل کا نکاح تم سے، تمہارے موکل سے یعنی جس لڑکے نے تم کو وکیل بنایا ہے اس سے کر دیا ہے علی الصداق المعلوم، مہر معلوم پر۔ کے بعد جب بغیر فاصلے کے لڑکی کا وکیل کہے قبل تو لموکلی، لڑکے کا وکیل جو ہے بغیر فاصلے کے کہے قبل تو لموکلی احمدہ علی الصداق المعلوم، میں نے اس شادی کو، اس نکاح کو قبول کر لیا ہے اپنے موکل احمد کے لیے مہر معلوم پر۔ موکل جو ہے لڑکے اور لڑکی کو کہتے ہیں جو وکیل بناتے ہیں کسی کو، یعنی جن کی شادی ہو رہی ہے اور وہ کسی مولانا کو اپنے نکاح کے لیے معین کر رہے ہیں، اور وہ مولانا جو نکاح کے لیے معین ہوئے ہیں وہ وکیل ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے نکاح سے پہلے لڑکے اور لڑکی سے اجازت لینا ضروری ہے، یعنی اگر کوئی مولانا لڑکے کا نکاح پڑھ رہے ہیں تو وہ لڑکے سے، جو لڑکی کا نکاح پڑھ رہے ہیں وہ لڑکی سے اجازت لیں، خود لڑکی سے اجازت لیں۔ صرف ماں باپ کی اجازت کافی نہیں ہے، بلکہ خود لڑکی سے اجازت لینا ضروری ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لڑکی کے وکیل نے جیسے ہی صیغہ عقد پڑھا فوراً جو ہے لڑکے کے وکیل کو اس کا جواب دے دینا چاہیے، یا اگر خود لڑکا اور لڑکی پڑھ رہے ہیں تو جیسے ہی لڑکی نے جیسے صیغہ پڑھا لڑکے کو جواب دینا چاہیے، یعنی جو ہے جو محفل ہو رہی ہے اسی محفل میں، ایسا نہیں کہ آج جو ہے لڑکی کے وکیل نے جو ہے وہ صیغہ پڑھ دیا ہے اور کل کو جو ہے وہ لڑکے کا وکیل جواب دے کہ ہاں قبول کر لیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی وقت میں اسی محفل میں جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ انت الہی اوسع فضلا واعظم حلما من
لم تقايسني بفعلي وخطيئاتي. اس کے بعد جو ہے اب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اگر جو ہے صرف ایک وکیل ہے تو وہ کیسے پڑھے گا. البتہ جو ہے میں یہاں پر یہ بات عرض کر دوں، یہاں پر ہم نے بیان کیا کہ اگر دونوں کا ایک ایک وکیل ہے تو لڑکی کا وکیل جو ہے نام لے کر اور پھر لڑکے کا بھی نام لے گا، اور پھر لڑکے کا وکیل بھی لڑکے کا نام لے گا کہ میں نے اپنے موکل احمد کے لیے قبول کر لیا. تو اس میں صرف ضروری نہیں ہے کہ صرف نام ہی کے ساتھ صیغے کو ادا کرے، بلکہ بغیر نام کے بھی صیغے کو ادا کیا جا سکتا ہے. مثلا زوجت موکلتی موکلہ کا، یعنی فاطمہ جو بیچ میں تھا وہ نہ لائیں، اور یہاں موکلہ کا کے بعد جو احمد تھا اس کو نہ لے کر آئیں، بلکہ صرف پڑھے زوجت موکلتی موکلہ کا علی المہر المعلوم. اسی طریقے سے لڑکے کا وکیل جو ہے وہ بھی احمد کا نام نہ لائے، بلکہ صرف ایسے کہے قبلت لموکلی علی المہر المعلوم یا علی الصداق المعلوم. اس کے علاوہ اور بھی صیغے ہیں، مثال کے طور پر انکحتو پڑھ سکتا ہے، اور جو ہے وہ علی الصداق المعلوم کے بجائے علی المہر المعلوم بھی کہہ سکتا ہے، اور مختلف طرح کے صیغے ہیں جو عام طور پر بعض لوگ پڑھتے بھی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ جو انسان یعنی اگر کسی کو دونوں کی طرف سے وکیل بنا دیا گیا، یعنی ایک ہی مولانا ہے، لڑکی کی طرف سے بھی وہی ہیں لڑکے کی طرف سے وہی ہیں، تو پہلے وہ لڑکی کی طرف سے صیغہ پڑھیں گے اور پھر لڑکے کی طرف سے جواب دیں گے. یعنی اردو میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ اس طریقے سے کہیں گے کہ میں اپنی موکلہ یعنی لڑکی کی جانب سے، اپنی موکلہ کی جانب سے، یعنی میں اپنی موکلہ کو اپنے موکل کے عقد میں یا زوجیت میں دے رہا ہوں. میں نے اپنے موکل کو، یعنی مولانا اگر جو کہیں گے اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس طریقے سے ہوگا کہ میں اپنی موکلہ کو اپنے موکل کے زوجیت میں دے رہا ہوں، یعنی اپنی موکلہ کا نکاح اپنے موکل سے کر رہا ہوں. اور پھر بعد میں جو ہے وہ اس طریقے سے کہیں گے کہ میں اپنے موکل کے لیے قبول کرتا ہوں، یعنی اس شادی کو اپنے موکل کے لیے قبول کرتا ہوں. عربی میں اس طریقے سے کہیں گے انکحت موکلتی موکلی علی المہر المعلوم یا علی الصداق المعلوم یا زوجت موکلتی موکلی. نام بھی لے سکتے ہیں، زوجت موکلتی فاطمہ موکلی احمدہ علی المہر المعلوم. اسی طریقے سے جواب وہ خود ہی جواب دیں گے قبلت التزویج لموکلی علی المہر المعلوم یا علی الصداق المعلوم، یا نام بھی لا سکتے ہیں لموکلی احمدہ علی الصداق المعلوم. یہ عقد دائم کا طریقہ ہے، یعنی اگر شادی کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر متع کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے، اس کے صیغے بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلے جو ہے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دوں کہ متع کے لیے یعنی وہ شادی کے جس کا ٹائم معین ہے، ایک محدود وقت کے لیے ہے. اب وہ مدت کتنی بھی ہو سکتی ہے، 1 مہینہ، 1 دن، 1 سال، 6 مہینہ، 20 سال، جتنی بھی مدت معین کر لیں کی جا سکتی ہے مدت معین. اس میں بھی جو ہے وہ مہر معین کرنا ضروری ہے. ایک دوسرے جو ہے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں بھی جو ہے وہ متع کے لیے جو ہے آیت موجود ہے 5ویں پارے میں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ روایات بھی وارد ہیں، اور سیرت معصومین علیہ السلام بھی موجود ہے، اور آپ کے زمانے آپ کے اصحاب کی اور آپ کے زمانے کے لوگوں کی سیرت بھی ہمارے سامنے یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے. البتہ جو ہے وہ متع کا سلسلہ جو تھا وہ زیادہ تر جو ہے وہ بیواؤں کے لیے تھا، یعنی جن کے شوہر جو ہے وہ جنگوں میں شہید ہو جاتے تھے ان کو جو ہے دوسرے لوگ ان سے وقتی طور پر شادی کر لیتے تھے. اس کے مختلف فائدے بھی تھے، وہ عورتیں جو ہیں حرام سے بچی رہتی تھی، معاشرہ خراب نہیں ہوتا تھا، پھر ان کا خرچ چلتا رہتا تھا، بچے بڑے ہو جاتے تھے، یہ تمام فوائد موجود تھے. تو اگر جو ہے کوئی انسان متع کرنا چاہتا ہے اور وہ بیوہ سے کسی سے متع کر رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے کسی کی اجازت ضرور نہیں ہے، صرف بیوہ راضی ہو کافی ہے. لیکن اگر کسی ایسی لڑکی سے متع کرنا چاہتا ہے کہ جو کنواری ہے تو اس کے لیے باپ کی اجازت لینا ضروری ہے. اب ہم یہاں پر جو ہے متع کے صیغے آپ کے سامنے بیان کریں گے. متع کی بھی ایسے ہی صورتیں ہیں جیسے ہم نے
نکاح میں بیان کی، یا تو خود لڑکے لڑکی پڑھ سکتے ہیں، وکیل بنا سکتے ہیں، دونوں کا ایک وکیل بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اگر جو ہے وہ خود لڑکا اور لڑکی پڑھ رہے ہیں تو اس کا صیغہ اس طریقے سے ہوگا کہ لڑکی کہے گی زوجت نفسی فی المدت المعلومۃ علی المہر المعلوم، یعنی میں نے اپنے آپ کو ایک معین مدت کے لیے، محدود ٹائم کے لیے جو ہے وہ آپ کی زوجیت میں دے دیا، یعنی تب تک کے لیے میں آپ کی اتنی مدت کے لیے آپ کی زوجہ بن رہی ہوں، مہر معلوم پر، یعنی ایک معین مہر پر جو پہلے ہی معین ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو ہے بغیر کسی فاصلے کے لڑکا کہے، جو اس لڑکی سے مطع کر رہا ہے وہ کہے قبلتو، یعنی میں نے قبول کر لیا، تو گویا مطع جو ہے وہ صحیح ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ انسان زیادہ صیغے پڑھے۔ اسی طریقے سے جو زوجتو کے علاوہ جو ہے وہ انکحتو بھی پڑھ سکتا ہے یا متعتو بھی پڑھ سکتا ہے، یہ صیغے بھی جو ہے وہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ خود نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن وکیل بنا رہے ہیں تو لڑکی کا وکیل جو ہے وہ کہے گا متعتو موکلتی موکلکا فی المدت المعلومۃ علی المہر المعلوم، یعنی میں اپنی موکلہ کو ایک معین مدت کے لیے تمہارے موکل کی زوجیت میں دے رہا ہوں، معین مہر پر، یعنی مدت بھی معین ہے، مہر بھی معین ہے۔ وہاں صرف مہر معین تھا جو دائمی شادی ہوتی ہے، لیکن یہاں مدت بھی معین ہے۔ اس کے بعد جو ہے بغیر کسی فاصلے کے لڑکے کا وکیل کہے کہ قبلتو، یعنی میں نے قبول کر لیا، قبلتو لموکلھا قضا، میں نے اسی طریقے سے جیسے تم نے بیان کیا ہے کہ اتنی مدت معین ہے، اتنا مہر معین ہے، اسی کے ساتھ میں نے قبول کر لیا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کا وکیل ایک ہے، تو ایسی صورت میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا، ایک ہی وکیل جو ہے پہلے لڑکی کی طرف سے کہے گا کہ میں نے اپنی موکلہ کو اپنی موکل کی زوجیت میں ایک مدت معین تک کے لیے اور معین مہر پر دے دیا ہے، پھر جو ہے وہ خود وہی کہے گا کہ میں نے اپنے موکل کے لیے اسی طریقے سے قبول کر لیا ہے، یعنی وہ اس طریقے سے کہے گا متعتو موکلتی موکلی فی المدت المعلومۃ علی المہر المعلوم، اس کے بعد کہے گا قبلتو لموکلی ہاکذا، یعنی میں نے اسی طریقے سے اپنے موکل کے لیے قبول کر لیا ہے۔ البتہ جو ہے وہ پھر میں اس بات کو عرض کر دوں کہ صرف یہی ایک صیغہ نہیں ہے بلکہ مختلف صیغے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، اگر ایک صیغہ صحیح پڑھ دیا جائے تو کافی ہے، شادی کے لیے بھی اور متع کے لیے بھی۔ دوستو یہ صیغوں کے سلسلے میں ہماری گفتگو تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک بار پھر تاکید کرتا ہوں کہ اگر انسان جو ہے کسی باقرہ یعنی کنواری لڑکی سے متع کرنا چاہتا ہے تو اس کے باپ کی اجازت ضروری ہے، اور لیکن اگر جو ہے بیوہ سے شادی کرنا ہے تو صرف بیوہ عورت کی راضی ہونا اور اس کی اجازت کافی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک کلی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارا پروگرام یہیں پر تمام ہو جائے گا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ آپس میں محرم ہیں، یعنی جو مرد عورتوں کے لیے محرم ہے اور جو عورتیں ان مردوں کے لیے محرم ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے شادی کرنا حرام ہے، یعنی جو لوگ محرم ہیں وہ ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے، وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب وہ چاہے محرم نسب کے اعتبار سے ہوں یعنی ماں باپ کی طرف سے، چاہے وہ سبب کے اعتبار سے ہو یعنی شادی کی بنا پر آپس میں ایک دوسرے کے محرم ہو گئے ہوں، یا جو ہے وہ دودھ پینے کی وجہ سے، یعنی کسی بچے نے کسی دوسری عورت کا دودھ پیا، اب اس کے لیے جو لوگ محرم ہو جاتے ہیں، یا کسی لڑکی نے کسی عورت کا دودھ پیا تو اس کے لیے جو مرد محرم ہو جاتے ہیں ان سے شادی کرنا حرام ہے، اور کسی بھی صورت میں ان سے شادی یعنی محرم سے شادی نہیں کی جا سکتی ہے۔ شادی جو ہے وہ نامحرم لوگوں سے کی جا سکتی ہے۔ دوستو ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے، اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اگلے پروگرام میں ہماری گفتگو عقیقے کے سلسلے میں ہوگی کہ عقیقہ کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا احکام ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والرشد،
وأسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك برحمتك يا أرحم الراحمين.